مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں علیزے کے لیے ارمین بیگم کی نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ اسے سیڑھیوں سے دھکا دے گی اور سمجھے گی کہ شاید مجھے یہ سب کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اتفاق سے نمرا اپنی ماں کو یہ حرکت کرتے دیکھ لے گی۔ اتفاق سے حمزہ بھی اسی وقت گھر داخل ہوگا، علیزے کو فرش پہ بے ہوش پڑا دیکھے گا تو پریشان ہو کے چیخے گا، چلائے گا کہ علیزے کیسے گری، جبکہ ارمین بیگم کہیں گی کہ مجھے لگتا ہے سیڑھیوں سے سلپ ہو گئی۔ بہرحال حمزہ علیزے کو اٹھا کے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جائے گا، جہاں پہ ڈاکٹر اسے بہت بری خبر سنانے والا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے علیزے کی حالت بہت خراب ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ہونے والے بچے کو نہ بچا سکیں۔ یہ سن کے حمزہ کی حالت تو بہت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر سے کہے گا کہ پلیز ڈاکٹر میری علیزے کو بچا لیں۔ اتفاق سے حنان اور اس کی ماں بھی وہیں پر موجود ہوں گے۔ علیزے کو جب یوں بے ہوش حالت میں اور اس کے شوہر کو چیختے چلاتے دیکھیں گے تو حنان کو بہت فکر ہوگی، فوراً آگے بڑھ کے پوچھے گا کہ کیا ہوا انہیں، جس پہ حمزہ بتا دے گا کہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ اب حنان کو تو نہیں پتا کہ حمزہ جانتا ہے کہ حنان پہلے علیزے کا منگیتر رہ چکا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر حمزہ سے کہے گا کہ مریضہ کا خون بہت بہہ چکا ہے، آپ جلد سے جلد ان کے لیے بلڈ کا بندوبست کریں، ان کے خون کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ اب ارمین بیگم جب یہ سنتی ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ سکندر کے بلڈ کا گروپ بھی او نیگیٹو ہے۔ اگر ایسے میں سکندر آ کے علیزے کو بلڈ ڈونیٹ کرے تو حمزہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہو جائے گا۔ ساتھ ہی دعا کرتی ہیں کہ اس کے بعد تو اللہ کرے علیزے مر ہی جائے، حمزہ کے دل سے سکندر کی نفرت بھی ختم ہو جائے گی اور ہماری اس علیزے سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب ارمین بیگم سکندر کو کال کر کے ہاسپٹل آنے کا کہتی ہیں تو سکندر کہتا ہے کہ میں کیوں اسے بچاؤں اور میں کیوں اپنا بلڈ ڈونیٹ کروں، میری طرف سے وہ مرتی ہے تو مر جائے۔ حمزہ جسے پتا ہے کہ سکندر کے بلڈ کا گروپ او نیگیٹو ہے، وہ بھی سکندر کو کال کر کے منت سماجت کرتا ہے کہ خدا کے لیے میری علیزے کو بچا لو سکندر، اور ساتھ ہی حمزہ او نیگیٹو گروپ کے بندوبست کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ جبکہ ارمین بیگم اور فرید صاحب جب گھر واپس جاتے ہیں سکندر سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع تھا، تم اپنے بھائی کی نظروں میں اچھے بن سکتے تھے اگر تم علیزے کو آ کے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر دیتے۔ سکندر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، جتنا لیٹ ہوگا بلڈ کی ارینجمنٹ میں اتنا ہی علیزے کے مرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، بس یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ ہاسپٹل سے جلد ہی ہمیں خوشخبری سننے کو ملے۔ ادھر نمرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، جس پہ ارمین بیگم کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا، تو نمرا بتا دیتی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا جب آپ نے علیزے بھابھی کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ یہاں پر تو ارمین بیگم پریشان ہو جاتی ہیں اور نمرا سے کہتی ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو اور حمزہ کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نمرا اس بار اپنی ماں کا گناہ چھپانے والی نہیں، کیونکہ اسی ماں کی وجہ سے وہ اپنی محبت دائم کو حاصل نہیں کر پا رہی۔ دوسری طرف حنان گھر تو پہنچ جائے گا لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوگی، تو وہ دوبارہ سے علیزے کا پتہ کرنے ہاسپٹل آئے گا، اور جب پتہ چلے گا کہ علیزے کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے تو حنان کہے گا کہ میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، میں علیزے کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ تو یہ سن کے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ساتھ ہی حنان کا بھی کہ یہ آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، جبکہ حنان حمزہ سے کہے گا کہ احسان نہیں بلکہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے بعد فریحہ کو پتہ چل جائے گا کہ حنان علیزے کو پہلے سے جانتا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اب فریحہ اس پہ کیا ہنگامہ کھڑا کرتی ہے، اور نمرا جسے ساری سچائی کا پتہ ہے کہ اس کی ماں نے ہی علیزے کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، دیکھتے ہیں کہ نمرا یہ سچائی حمزہ کو بتاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، کیا لگتا ہے اس حادثے کے بعد علیزہ اور حمزہ کا بچہ بچ جائے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔